میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ باہر سب مہمان تھے اور میرے والد کی آواز میں اندر تک سن رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بے جان مجسمہ ہوں۔ وہ بہت رو رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جس شخص کی بیٹی کی بارات ہی نہ آئے تو وہ یوں ہی روتا ہے۔ میرا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ باہر جاؤں اور جا کے اپنے باپ کے آنسو صاف کروں، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے منو بوجھ میرے سر پہ بیٹھا ہے، جس کا نہ ہونا بھی کتنی بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اب دوبارہ میری دہلیز پر میری بارات نہیں آئے گی، کیونکہ ایسی لڑکیوں کو کوئی نہیں پوچھتا جن کی بارات آ کے لوٹ جائے اور ان کی رخصتی نہ ہو، کیونکہ میرے سسرال والوں کی آخری شرط میرا باپ پوری نہیں کر پایا تھا۔ میرے ہونے والے شوہر کو گاڑی چاہیے تھی اور میرا باپ اس کی یہ شرط پوری نہیں کر پایا۔ اسی پہ بحث ہوئی اور بارات واپس لوٹ گئی۔ اس شخص نے بڑی بے عزتی کی تھی۔ میرے والد اس شخص کے باپ کے پیروں کو پکڑنے لگے کہ خدا کے لیے میری بچی کی زندگی برباد نہ کرے، وہ ساری زندگی آپ کے گھر کی خدمت کرے گی۔ میری بیٹی بہت سگڑ ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن نہ میرا پڑھے لکھا ہونا کام آیا، نہ میرا خوبصورت ہونا کام آیا، کچھ بھی تو کام نہیں آیا۔ صرف ایک گاڑی نہ دینے کی وجہ سے وہ لوگ میرے باپ کو دھتکار کے چلے گئے اور میرے منہ پہ ذلت کا ایسا تماچا مار کر گئے کہ اب کوئی بھی اس دہلیز پہ میرے لیے تو کم از کم نہیں آتا۔ جہیز کے سارے پیسے میرے سسرال والوں نے کیش لیے تھے کہ لڑکا اپنی پسند کا فرنیچر لے گا، گھر کا سامان ساس اپنی مرضی کا لے گی، کپڑے، جولری، ہر چیز۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ پیسے میرے باپ کو واپس نہیں ملیں گے، جو نہ جانے کتنے لوگوں سے قرض کے طور پہ لے کے میرے سسرال والوں کو جہیز کے نام پہ دیے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے والد کمرے میں آئے۔ پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کے میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کیے۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ کہنے لگے، مولانا صاحب میرے ساتھ آئے ہیں بیٹا، اب اپنا چہرہ چھپا لو، تمہارا نکاح ہے۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا، بابا لیکن بارات تو واپس جا چکی تھی، کیا آپ نے پھر سے کسی سے قرضہ لیا ہے؟ کہنے لگے، نہیں، تمہارا نکاح سالار صاحب سے ہو رہا ہے، میرے باس سے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا، میں ان سے؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ کہنے لگے، بیٹا وقت نہیں ہے، مولانا صاحب باہر کھڑے ہیں۔ انہوں نے ہی میرے دوپٹے سے میرا گھونگھٹ نکالا، میرے پاس بیٹھ گئے۔ میری والدہ تو تھی نہیں، مولانا صاحب کے ساتھ 2 لوگ آئے تھے اور میرا نکاح ہو گیا۔ 5 لاکھ حق مہر کے عوض میرا نکاح سالار جہانگیر سے ہو چکا تھا، جسے نہ آج تک میں نے دیکھا تھا، نہ اس نے مجھے دیکھا تھا۔ بس میں یہ جانتی تھی کہ میرے والد اس کے فرم میں کام کرتے تھے، ایک ادنا سے ورکر ہے۔ میں نے سنا تھا کہ بہت ہی مغرور اور گھمنڈی قسم کا شخص ہے، پھر مجھ سے نکاح کیوں کر رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بہرحال نکاح ہو چکا تھا۔ میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر لے گئے، تب بھی میرا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ میں دیکھ نہیں پائی کہ میرا نکاح ہوا کس کے ساتھ ہے، اور شاید ہمت بھی نہیں تھی۔ میرا ہاتھ میرے والد نے اپنے باس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ لگ کے سسکیوں سے رونا چاہتی تھی، لیکن وہ شخص بڑے تیز قدم اٹھاتا ہوا مجھے گھر سے باہر لے گیا۔ میں نے کہا، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا، شٹ اپ، یہ رونے دھونے کا ڈرامہ میرا دیکھنے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ تمہارے باپ کی منت سماجت پہ تمہاری عزت رکھ لی ہے تو میرا احسان مانو۔ اس شخص کا لہجہ اور درستگی دیکھ کر میں اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ تو کیا میرا باپ اس سے سسکیوں سے رو کے اپنے باس کی منت سماجت کر رہا تھا؟ کیوں کر رہا تھا؟ اس سے اچھا تھا کہ میرے بابا میری شادی ہی نہ کرتے۔ وہ تو یوں تھا جیسے میرے باپ کے سر پہ پتہ نہیں کتنا بڑا احسان کیا ہے، اور یہ احسان کا بوجھ ہمیشہ مجھے اٹھانا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ وہ گاڑی تک لے کر آیا، پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، کہنے لگا، بیٹھو ادھر۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ دروازہ اسی نے بڑے زور سے بند کیا، پھر اگلی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا، گاڑی چلاؤ۔ ڈرائیور گاڑی چلانے لگا۔ ابھی تک میں نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن آنسو تھے جو تواتر سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی ایک بنگلے کے پاس آ کے رکی۔ ہارن بجا ہی تھا کہ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اندر پورچ میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ اے لڑکی، اس چیز کی امید نہ رکھنا کہ یہاں پہ کوئی تمہارا استقبال کرے گا، نیچے اترو اور اندر آ جانا۔ یہ کہہ کے وہ شخص بڑی بے حسی سے گاڑی سے اتر چکا تھا۔ میں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، مرے مرے قدموں سے لاؤنج کے اندر گئی۔ دیکھا تو وہ صوفے پہ براجمان تھا۔ ابھی تک میں نے اس کے صرف پاؤں دیکھے تھے۔ ڈریس پینٹ پہنی ہوئی تھی اور شوز پہنے ہوئے تھے۔
کہنے لگا یہ گھونگھٹ کیوں نکال رکھا ہے تم نے؟ کیا سوچ رہی ہو کہ میں تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، تمہاری تعریفیں کروں گا، تمہیں منہ دکھائی دوں گا؟ دیکھو یہ سب کچھ میں نہیں کروں گا، کیونکہ میری تم سے شادی حادثاتی طور پہ ہوئی ہے۔ سمجھ لو کہ میں نے تمہارے باپ پہ احسان کیا ہے۔ اپنا یہ گھونگھٹ اٹھاؤ، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسی ہو اور کیسی نہیں۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے بیٹھا شخص 32 سے 33 سال کا تھا، بے حد سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، لیکن حد درجہ مغرور اور گھمنڈی قسم کا انسان تھا۔ کہنے لگا سامنے والا کمرہ میرے بیٹے کا ہے۔ یہ سن کر میں اچنبھے میں آئی۔ کہنے لگا میرا بیٹا 4 سال کا ہے اور میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، کیونکہ وہ بے حد بد زبان تھی، اپنی منمانیاں کرنا چاہتی تھی، اور میں ایسی عورت کے ساتھ بالکل بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسی لڑکی اچھی لگتی ہے جو ہر بات پہ جی کہتی رہے، اور تم سے شادی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم میرے بیٹے کو سنبھال لو گی، اسے ماں کا پیار دو گی۔ اگر میرے بیٹے نے تمہاری ذرا سی بھی کوئی شکایت لگائی تو سمجھ لینا وہ تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ میں نے کہا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ ایک بچے کے باپ ہیں؟ میری بات پہ وہ مسکرایا۔ کہنے لگا تمہارا باپ جانتا تھا، لیکن تمہاری بارات واپس جا چکی تھی۔ اس وقت تمہارے باپ کو صرف اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ اس کی بیٹی آج ہی رخصت ہو جائے۔ بہت منت سماجت کی ہے تمہارے باپ نے کہ میں تم سے نکاح کر کے تمہیں یہاں سے لے جاؤں، اور اس کے بعد تمہارے باپ کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ جو حق مہر کی رقم میں نے لکھوائی ہے، سمجھ لو یہ تمہاری قیمت ہے۔ چاہو تو تم رکھ لو اور چاہے تو تمہارا باپ رکھ لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم آج کے بعد اپنے باپ سے نہیں ملو گی، شکل بھی نہیں دیکھو گی۔ میں حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میں اپنے باپ کو کیوں نہیں دیکھ سکتی اور ان سے کیوں نہیں مل سکتی؟ وہ کہنے لگا اس لیے کیونکہ وہ میرے سٹینڈرڈ کے قابل نہیں ہے۔ ویسے تو تم بھی نہیں ہو۔ اپنے منہ میں اس نے سگریٹ لی اور لائٹر سے جلا کے بولا۔ کہنے لگا سامنے کمرہ، وہ مجھے یہ یاد دلا رہا تھا کہ مجھے اس کمرے میں جانا ہے۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کمرے میں چلی گئی جہاں اس نے جانے کے لیے کہا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہاں ایک معصوم سا 4 سالہ بچہ بیڈ پہ سو رہا تھا، اپنا ٹیڈی بیئر اپنے ساتھ لگائے۔ پہلے تو میں بیڈ پہ بیٹھ کے خوب روئی۔ اپنے تن پہ یہ عروسی لباس مجھے بے معنی سا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی پل میں بدل جائے گی۔ میرے پاس کوئی جوڑا نہیں تھا جو میں پہن سکتی، کچھ بھی تو نہیں لائی تھی میں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پہنوں تو کیا پہنوں۔ اس عروسی جوڑے میں تو نہیں سو سکتی تھی۔ اپنے آنسو صاف کیے، جب باہر آئی تو لاؤنج خالی تھا۔ نیچے بس 2 ہی کمرے تھے اور ایک بہت بڑا ڈرائنگ روم تھا، ڈائننگ روم بھی تھا اور بہت بڑا لاؤنج تھا، لیکن کمرے صرف 2 ہی تھے۔ یقیناً دوسرا کمرہ اسی شخص کا تھا۔ میں نے ذرا سی دستک دی۔ کون ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ وہی روکھا مغرورانہ انداز۔ میں نے کہا جی میں رابی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ کہنے لگا کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، میں ان کپڑوں میں نہیں سو سکتی۔ کہنے لگا کیا مصیبت ہے؟ پھر اپنے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا اور وہاں سے ایک لیڈیز سادہ سا سوٹ نکال کے مجھے لیا۔ کہنے لگا یہ میری سابقہ بیوی کا ہے، اسے پہن لو۔ میں وہ کپڑے لے کے اپنے کمرے میں آ گئی، کپڑے تبدیل کیے، بیڈ پہ لیٹ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میری قسمت میں کیا لکھا ہے اور کیا نہیں، لیکن کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ البتہ مجھے اپنے والد کی بے حد فکر تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا اور میں یہاں کیسے رہوں گی؟ یہی سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ بہرحال صبح بچے کے رونے کی آواز پہ میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا تو وہ بچہ مجھے ہی دیکھ کے رو رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کے وہ گھبرا گیا۔ میں نے کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کون آنٹی کون ہو تم؟ بڑے دھیمے اور ڈرے ہوئے لہجے میں اس نے کہا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا میں تمہاری آنٹی ہوں، آج کے بعد میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے فیڈر پینا ہے۔ حالانکہ وہ 4 سال کا تھا، شاید 4 سال کی عمر میں بھی فیڈر پیتا تھا۔ میں نے کہا اچھا میں تمہارے لیے فیڈر لے کے آتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں میں بابا کے ہاتھ سے پیوں گا، مجھے بابا کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ بچے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ مجھ سے یوں ڈر رہا تھا جیسے پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے بابا کے پاس لے جاتی ہوں۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو کوئی نہیں بولا۔ میں نے پھر سے دستک دی تو وہ شخص اکتائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا ارے بھائی دروازہ کھلا ہے، کس کو مصیبت ہے بار بار دروازہ کھٹکانے کی؟ میں نے دروازہ کھولا
اور وہ بچہ اندر چلا گیا، اپنے باپ کے پاس جا کے اس کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گیا۔ بابا مجھے بھوک لگی ہے، فیڈر پینا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اسے چومنے لگا، اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اچھا میری جان، میں دیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی اٹھ کے اس کی نظر دروازے کی طرف اٹھی، مجھے دیکھ کے کہنے لگا کچن میں فیڈر پڑا ہے، پہلے اسے گرم پانی میں بوائل کرنا، پھر نیم گرم دودھ ڈال کر تھوڑی سی چینی ڈال کر اسے مکس کر کے لے کے آؤ۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی حکم کی غلام ہوں۔ میں کچن میں گئی، فیڈر کو گرم پانی میں دھو کے بچے کے لیے فیڈر لے کے آئی۔ وہ اپنے باپ کے پاس ہی لیٹ گیا، کہنے لگا بابا مجھے اس آنٹی کے ساتھ نہیں سونا، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ وہ کہنے لگا بیٹا یہ تمہاری آیا ہے، تم اس کے ساتھ ہی رہو گے، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ایسے نیند نہیں آتی، جاؤ میری جان جا کے اپنے کمرے میں لیٹو۔ پتہ نہیں اپنے ہی بچے سے اکتایا سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا میرے پاس آؤ، میں آپ کو بہت اچھی کہانی سناؤں گی۔ کہنے لگا کون سی کہانی؟ میں نے کہا شیر اور چوہے کی کہانی۔ وہ بچہ میرے پاس آ گیا، میں نے اسے شیر اور چوہے کی کہانی سنائی۔ وہ فیڈر پیتا پیتا کہانی سنتا سنتا سو چکا تھا۔ صبح جب میں اٹھی تو ملازمہ مجھ سے ناشتے کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا جو بھی ہے دے دیں، میرا کوئی خاص نخرہ نہیں ہے۔ کچھ ہی دیر میں ڈائننگ ٹیبل پہ کافی کچھ رکھا تھا، لیکن مجھ سے کچھ بھی ٹھیک سے کھایا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے اپنے بابا یاد آ رہے تھے۔ سالار کہنے لگا ایسے کرو، انجم کے کپڑے تم شازل کے کمرے میں رکھ دو اور وہی کپڑے پہن لیا کرو، ویسے بھی تمہیں بالکل ٹھیک آتا ہے۔ بے شک میں غریب باپ کی بیٹی تھی، لیکن اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے آج تک میں نے کبھی کسی کی اترن نہیں پہنی تھی۔ میں نے کہا کہ رات کو مجبوری تھی، لیکن میں کسی کی اترن نہیں پہنتی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کے اترے ہوئے کپڑے نہیں پہنے۔ میری بات پہ اس کا ہاتھ میں پکڑا کانٹا رکا، جس سے وہ بوائل انڈا کھا رہا تھا۔ بڑے غور سے اس نے مجھے دیکھا، پھر استہزائیہ مسکرایا، کہنے لگا اوہ ریئلی؟ پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہارے باپ کی تنخواہ تو بڑی مشکل سے 30,000 تھی، اتنے نخرے اٹھا لیتا تھا وہ تمہارے کہ تمہیں برانڈز کے نئے نئے کپڑے دیتا۔ میں نے کہا میں نے کبھی برانڈز نہیں پہنے، عام کپڑے ہی پہنتی ہوں، لیکن اپنے کپڑے پہنتی ہوں۔ کسی کے اترے ہوئے برانڈز کے کپڑے بھی مجھے اپنے تن پہ منظور نہیں ہے۔ میں عام سے جوڑے پہن لوں گی لیکن کسی کی اترن نہیں پہنوں گی۔ کہنے لگا پھر تو تمہیں اس گھر میں اترن ہی اترن ملنے والی ہے، کیونکہ میں بھی ایک سیکنڈ ہینڈ ہسبینڈ ہوں، پھر تو تمہیں میرا ساتھ بھی قبول نہیں ہوگا، یعنی کہ تم میرے قریب بھی آنا پسند نہیں کرو گی۔ اس کی بات بہت عجیب سی تھی۔ شاید اگر میرا باپ مجھے اس بارے میں بتا دیتا تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتی، کسی بھی غریب انسان سے کر لیتی۔ پتہ نہیں کیوں میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا کہ اگر میرے والد نے مجھ سے مشورہ کیا ہوتا، مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہوتا، تو میں یقیناً آپ سے شادی نہیں کرتی۔ میری اس بات پہ اس نے بڑے غصے سے برجستہ میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں کسی غریب سے شادی کر لیتی۔ اسے غصہ کس بات پہ آیا تھا؟ بڑے زور سے کانٹا اس نے اپنی پلیٹ میں پھینکا کہ میں گھبرا گئی، پھر کرسی کھسکا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہو کیا چیز تم؟ جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس وقت میرے پاس کتنے ارب ہیں میں خود نہیں جانتا۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اپنے گھر میں ملازمہ بھی نہیں رکھتا، اور تم میرے سامنے مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ تم میرے بجائے کسی غریب انسان سے شادی کرنا پسند کرتی؟ تم مجھ پہ ایک غریب انسان کو فوقیت دے رہی ہو، مجھ پہ۔ وہ بے تحاشا غصے میں آیا۔ میں نے کہا آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھ رہے ہیں۔ کہنے لگا سب سمجھتا ہوں میں، یہ کہہ کے اٹھ کے چلا گیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بچہ اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا۔ وہ بچہ بالکل بے ضرر سا تھا، بس اپنا فیڈر ہی مجھ سے مانگتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ فیڈر کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا پیتا تھا، حالانکہ 4 سال کے بچے تو کھانا کھا سکتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، تو کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آج تک ایسا معصوم بچہ نہیں دیکھا تھا جتنا شازل تھا۔ بہرحال میں نے اس کے لیے فرینچ فرائز بنائے اور اسے کھلائے۔ آہستہ آہستہ پورے دن میں نے اسے مختلف چیزیں کھانے کے لیے دی۔ وہ چپ چاپ کھاتا رہا۔ پھر کہنے لگا آپ اچھی آنٹی ہیں۔ پھر مجھے اپنے کھلونے دکھانے لگا، یہ بتانے لگا کہ اس نے اپنے ٹیڈی بیئرز کے کیا کیا نام رکھے ہیں۔ اس بچے کو دیکھ کے لگتا تھا کہ تنہائی کا شکار ہے۔ اس کی زندگی میں صرف کھلونوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کو فیڈر پی کے سو گیا تھا۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ آئی، کہنے لگی بیگم صاحبہ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ میں نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے،
تمہارے صاحب آ گئے؟ کہنے لگی نہیں صاحب تو نہیں آئے، آپ نے کھانا کھانا ہے تو لگا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں بس ایک گلاس دودھ دے دو۔ اس نے مجھے ایک گلاس دودھ دے دیا۔ میں نے دودھ کا گلاس پیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا جب مجھے گنگنانے کی آواز آئی، جیسے کوئی گانا گا رہا ہو۔ میری آنکھ کھل گئی، ویسے بھی میں نیند کی کچی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ شخص اپنے ساتھ کسی لڑکی کو لے کے آیا تھا، اور وہ لڑکی بڑے بے باک لباس میں اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے تک لے جانے لگی، کیونکہ وہ نشے سے بالکل چور تھا۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی تم نے بہت زیادہ پی لی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کمرے میں لے گئی اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ شخص عیاش قسم کا شخص تھا۔ یہ تو دیکھ کر مجھے اس سے گھن محسوس ہونے لگی۔ دوبارہ میں نے گریز ہی کیا کہ میں اس شخص سے بات کروں۔ میرے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی جو میرے والد نے مجھے پہنائی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے مارکیٹ جانا ہے۔ وہ کہنے لگا جی چلیے بیگم صاحبہ۔ اس کے ساتھ میں مارکیٹ چلی گئی۔ شازل کو بھی میں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی سیل کی اور انہی پیسوں سے اپنے لیے کپڑے خریدے، کیونکہ میں اس شخص سے کچھ بھی مانگنا نہیں چاہتی تھی۔ مانگتی تو وہ مجھے بہت ذلیل کرتا۔ وہ رات کو دیر سے آتا تھا، شراب پی کے آتا تھا، کسی دن کوئی لڑکی ہوتی تو کسی دن کوئی لڑکی۔ بہرحال میں نے اپنی زندگی شازل تک محدود کر لی تھی۔ بہت جلد وہ میرا عادی ہو گیا تھا۔ میں اسے باہر لان میں لے جاتی، اس کے ساتھ فٹ بال کھیلتی۔ ایک بار شام کو ہلکی سی بارش ہونے لگی۔ میں شازل کو گود میں اٹھائے بارش میں نہا رہی تھی۔ وہ بھی بے حد خوش تھا۔ اب وہ مجھے رابی رابی کہتا تھا۔ جب میں لان میں ہوتی تھی تو چوکیدار اور ڈرائیور اپنے اپنے کوارٹر میں چلے جاتے تھے۔ سالار ویسے بھی رات کو دیر سے آتا تھا۔ صبح کا ناشتہ بھی میں اس وقت کرتی تھی جب سالار آفس جا چکا ہوتا تھا، اور رات کا کھانا وہ ویسے بھی نہیں کھاتا تھا۔ لیکن میں نے شازل کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تھا۔ اسے تھوڑا تھوڑا پڑھانے بھی لگی تھی۔ بارش میں ہی میں اس کے ساتھ نہا رہی تھی جب اچانک سے گاڑی کا ہارن بجا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا آیا، اس نے مین گیٹ کھولا۔ میں شازل کو لے کر لاؤنج میں جانے والی تھی جب سالار کی گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی، اور شاید وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں لاؤنج میں آئی تو وہ خود بھی اندر آ گیا۔ کہنے لگا بات سنو۔ میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ شازل میری گود میں تھا۔ کہنے لگا تم میرے بیٹے کو بارش میں کیوں لے کے گئی تھی؟ بڑے غصے میں تھا۔ میں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ سردیوں کی بارش ہے اور تمہارا دماغ کیا کام نہیں کرتا؟ اگر میرے بیٹے کو ٹھنڈ لگی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا نہیں لگے گی اسے ٹھنڈ، آپ نے تو اسے کمرے تک محدود کر رکھا ہے۔ ہر وقت بس کھلونوں سے کھیلنے کی اس کی عادت تھی، کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا، ڈرا سہما رہتا تھا۔ سوائے فیڈر کے میں نے اسے کچھ اور کھاتے پیتے دیکھا ہی نہیں تھا، اور اب وہ ماشاءاللہ سے سب کچھ کھانے لگا ہے۔ اب بارش بھی اسے کچھ نہیں کہے گی۔ یہ کہہ کے میں اسے کمرے میں لے گئی۔ دوبارہ تو اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ تم میرے بچے کو کیسے سنبھالتی ہو، کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی۔ میں بھی اپنا وقت گزار رہی تھی۔ رات کو بابا کی کبھی کبھی بڑی یاد آتی تھی، لیکن میں اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی کہ اس سے اجازت لوں کہ میں اپنے باپ سے مل سکتی ہوں یا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص سے چڑ اور نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی، اور وجہ اس کی حرکتیں تھیں۔ شرابی تھا، گھر میں لڑکیوں کو لے کے آتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ سب کچھ کرتا ہوگا۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو مجھے یہ شخص مل گیا، لیکن مجھے اپنا ایسا کوئی گناہ یاد نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی دل بھاری ہوتا تھا تو میں رونے لگتی تھی، لیکن یہ بھی اچھی بات تھی کہ وہ مجھ سے بے نیاز تھا۔ ایک بار میں سو رہی تھی جب میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ڈرائیور تھا۔ میں نے کہا تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا وہ صاحب جی بہت زیادہ نشے میں ہے۔ میں نے کہا تو انہیں ان کے کمرے میں لٹا دو، میں کیا کروں؟ کہنے لگا وہ صاحب گاڑی میں ضد لگا کے بیٹھے ہیں کہ میرے ساتھ اندر نہیں جائیں گے، لڑکی کے ساتھ جائیں گے، آپ جائیں انہیں اندر لے کے آئیں۔ میں نے کہا کیوں آج لڑکی لے کے نہیں آئے اپنے ساتھ؟ ڈرائیور نے نظریں چرا کے نفی میں سر ہلایا۔ میں باہر گئی تو وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، خمار آلود نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لمبے چوڑے شخص کو کمرے تک لے کے جانا میرے لیے کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، لڑکھڑاتے ہوئے اپنا بازو میرے گلے میں ڈال دیا۔ مجھے تو جیسے کرنٹ سا لگا۔ آدھے سے زیادہ وہ اپنا وزن مجھ پہ ڈال چکا تھا۔ کہنے لگا سویٹی مجھے میرے کمرے میں لٹا دو۔
میں بڑی مشکل سے قدم جما رہی تھی کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ وزن مجھ پہ ڈال چکا تھا۔ میرا جی تو چاہا اسے دھکا دے دوں، لیکن میری مجبوری تھی۔ بڑی مشکل سے میں اسے لاؤنج سے اندر لے کے آئی، لیکن اچانک ہی اس نے میری کمر کو اپنے ہاتھ سے پکڑا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ شاید وہ سہارا لینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ گر نہ جائے۔ بامشکل میں اسے اس کے کمرے میں لے کے آئی اور اسے بیڈ پہ دھکا دے کے گرایا۔ تب شاید اسے تھوڑا سا ہوش آیا۔ کہنے لگا، تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ یوں 2 ٹکے کی لڑکی، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ اور سویٹی کہاں ہے؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں ضبط کر گئی۔ میں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو کہنے لگا، سویٹی ڈارلنگ ادھر میرے پاس آؤ، آئی لو یو۔ لیکن میں کمرے سے باہر نکل چکی تھی، شازل کے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ اگلے روز جب میں کمرے سے باہر آئی تو پتہ چلا کہ سالار آفس نہیں گیا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات مجھے ملازمہ سے پتہ چلی۔ میں نے شازل کو ناشتہ کروا دیا اور ملازمہ کو دوپہر کے کھانے کا بتانے لگی۔ تب ایک ڈاکٹر لاؤنج میں داخل ہوا اور سالار کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ملازم سالار کے کمرے سے باہر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، بیگم صاحبہ آپ کو ڈاکٹر بلا رہا ہے۔ میں کمرے میں گئی تو سالار ابھی ہوش میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر اسے انجیکشن لگا رہا تھا۔ اس وقت اس کی رنگت پیلی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے ڈاکٹر پوچھنے لگا کہ آپ ان کی وائف ہیں؟ میں نے کہا جی۔ وہ کہنے لگا، میں پہلے بھی سالار صاحب کو بتا چکا تھا کہ شراب ان کے لیے زہر ہے۔ اگر انہوں نے شراب نہ چھوڑی تو ان کا لیور بالکل خراب ہو جائے گا۔ یقیناً میڈیسن بھی نہیں کھا رہے ہوں گے۔ دیکھیں اگر یہی حال رہا تو سوری ٹو سے یہ بچ نہیں پائیں گے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوری تفصیل پوچھی۔ میڈیسن کے بارے میں ملازم نے مجھے بتایا کہ وہ کہاں پڑی ہے۔ اسے تیز مرچ مسالے والے کھانے منع تھے۔ ڈاکٹر مجھے ضروری ہدایات دے کے جا چکا تھا۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ سالار کے لیے سوپ بنائے۔ اسے شام تک ہوش آیا، تب تک سوپ بن چکا تھا۔ میں نے ملازمہ کے ہاتھ سے سوپ لے کر اس کے کمرے میں بھیجا۔ کچھ دیر بعد پیالہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ یو بلڈی بچ، یہ کیا لے کے آئی ہو میرے لیے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بلیک کافی لے کر آؤ۔ اس کے لیے بلیک کافی نقصان دہ تھی۔ ملازمہ کمرے سے باہر آ گئی، کہنے لگی، صاحب جی بلیک کافی مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم کمرے سے کانچ اٹھاؤ، میں خود انہیں سوپ دیتی ہوں۔ اس بار سوپ کا باؤل میں لے کے گئی۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کہا، مجھے کون روک سکتا ہے؟ جتنا یہ کمرہ آپ کا ہے میرا بھی ہے۔ یہ کہہ کے میں نے وہ سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ یہ دیکھ کے کہنے لگا، میں یہ نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بلیک کافی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو تمہیں کیا لگے تم کون ہوتی ہو ڈاکٹر کی ہدایت پہ مجھے یہ سب کھلانے والی؟ میں نے کہا، آپ کی بیوی۔ میری بات پہ تمسخرانہ ہنسی ہنسنے لگا۔ اوہ ریئلی؟ تمہیں تو سیکنڈ ہینڈ چیزیں پسند نہیں ہیں؟ تمہیں سیکنڈ ہینڈ چیزیں پسند نہیں ہیں اور مجھے ٹاٹ کا پیوند لگانے کا شوق نہیں ہے۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، اپنی اوقات میں رہو تو بہتر ہے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ پتہ نہیں کیا تھا وہ شخص، اسے اپنی زندگی پیاری نہیں تھی، اپنے آپ کو خود موت میں جھونکنے کا شوق تھا۔ اس رات بھی شاید اس نے بہت شراب پی، اس لیے گاڑی صحیح ڈرائیو بھی نہیں ہوئی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ رات کے 3 بجے مجھے یہ خبر ملی، ملازمہ نے بتایا۔ میں جلدی سے ہاسپٹل پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، پلستر بندھا ہوا تھا اور وہ ہائے ہائے کر رہا تھا۔ شکر تھا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ جب وہ گھر پہ آیا تو اس کے پاؤں پہ پلستر دیکھ کے شازل اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ بابا بابا کہنے لگا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ شازل کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، آنٹی میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، انہیں چوٹ لگی ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بہرحال اب وہ شخص ملازم کے بغیر واش روم تک نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اس کے لیے سوپ بنایا اور اس کے لیے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگا، یہ لے جاؤ واپس، میں یہ نہیں پیوں گا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، سوپ چمچ میں بھرا اور اس کے منہ کی طرف کیا۔ کہنے لگا، جاؤ یہاں سے۔ اس وقت اس کے ہاتھ پہ بھی چوٹ تھی، اپنا ہاتھ ہلا نہیں پا رہا تھا۔ میں نے زبردستی اس کے منہ میں چمچ ڈال دیا۔ کہنے لگا، عجیب پاگل لڑکی ہو، میں کہہ رہا ہوں نا مجھے یہ نہیں پینا اور مجھے ایسے کھانے نہیں پسند۔ میں نے اس کی ایک نہیں سنی، اس کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھایا، اسے پورا سوپ پلایا، پھر میڈیسن اس کے منہ میں ڈال کے پانی بھی اس کے منہ کو لگا دیا۔
کہنے لگا تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے کہا تمہاری زندگی، کیونکہ تمہاری زندگی تمہارے بیٹے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تمہیں اس معصوم پہ ترس نہیں آتا؟ جس طریقے سے تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، بہت جلد مر جاؤ گے۔ یہ سوچا ہے تم نے کہ تمہارے بعد تمہارے بیٹے کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا تمہیں کیا لگے؟ میں نے کہا میں نہیں چاہتی کہ شازل کی آنکھوں میں آنسو آئیں یا وہ یتیم ہو جائے۔ میں بہت شرافت سے تمہیں بتا رہی ہوں، میں تمہیں جو دوں گی تمہیں وہ کھانا پڑے گا، اور اگر نخرے دکھانے کی کوشش کی تو تمہاری دوسری ٹانگ میں توڑ دوں گی۔ یہ سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا کیا کہا تم نے؟ وہ چلایا تھا۔ میں نے کہا آہستہ بات کرو۔ میں نے کہا میں تمہاری دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں گی اور تمہارے دونوں بازو بھی، اور پھر میں زبردستی تمہیں وہ سب کچھ کھلاؤں گی جو ڈاکٹر نے کہا ہے۔ وہ کہنے لگا ابھی کے ابھی میرے گھر سے باہر نکلو۔ میں نے کہا کیوں نکلوں؟ بیوی ہوں میں تمہاری۔ کہنے لگا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اگر برداشت کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ میرا بیٹا تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا تو تم بھی کر لو، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ میری بات پہ ذرا سا مسکرایا۔ میری محبت تم سہ نہیں پاؤ گی، اور ویسے بھی تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو میں اپنے بستر پہ برداشت بھی نہ کروں۔ تمہارے باپ پہ بس اتنا احسان کیا تھا کہ تمہیں اپنا نام دے دیا تھا۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ۔ رات کو میں نے ملازم سے کہا کہ تم جاؤ اپنے کوارٹر میں، اور رات کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں ہوں نا۔ ملازم چلا گیا۔ وہ کہنے لگا ملازم کو کیوں بھیجا ہے تم نے؟ میں نے کہا میں کس لیے ہوں، آپ کی خدمت کے لیے ہی ہوں۔ میری بات پہ ذرا سا مسکرایا۔ اگر مجھے رات کو واش روم جانا پڑا تو کیا لے کے جاؤ گی مجھے؟ اس کی بات ایسی تھی کہ مجھے چپ ہونا پڑا۔ کہنے لگا اب چپ کیوں ہو، بولو نا، مجھے پتا ہے تم نہیں لے کے جا سکتی، اس لیے جاؤ جا کے شازل کے ساتھ سو، اور ملازم کو بولو یہاں آئے میرے پاس۔ لیکن میں ڈھیٹ بن کے وہیں صوفے پہ لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک ڈرائیور کو فون کیا، کہنے لگا میں تمہیں ایک ایڈریس دے رہا ہوں، وہاں سے ایک لڑکی کو پک کرنا ہے، اسے میرے کمرے میں لے کر آؤ، اور شراب کی بوتل بھی لے کے آنا۔ یہ سن کے میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ جاگ رہا تھا۔ کہنے لگا جاؤ اس کمرے سے باہر۔ میں نے اس کی بات کی پرواہ نہیں کی اور دوبارہ صوفے پہ لیٹ گئی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ لیکن میں ڈھیٹ بنی وہاں لیٹی رہی۔ وہ کہنے لگا تمہاری مرضی ہے، جب تمہارے سامنے میں اس لڑکی کے ساتھ سوؤں گا تو تکلیف تو تمہیں ہی ہوگی۔ میں نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک خوبصورت لڑکی چست اور تنگ لباس میں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی۔ سالار کو دیکھ کے کہنے لگی یہ کیا حال بنا لیا آپ نے، چوٹ کیسے لگ گئی؟ مجھے نظر انداز کر کے وہ سالار کے پاس گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس بیٹھتی میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اے لڑکی، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں یہاں کمرے میں موجود ہوں؟ وہ کہنے لگی تو دروازہ سامنے ہے، آپ باہر جا سکتی۔ اب میں آ گئی ہوں اور اپنے سالار کا خود خیال رکھ لوں گی۔ میں نے کہا کیوں، تم کیا لگتی ہو اس کی؟ بیوی تو نہیں لگتی نا، نکلو یہاں سے ورنہ تمہارا بھی منہ توڑ دوں گی۔ سالار کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہو تم، یہ نہیں تم اس کمرے سے باہر جاؤ گی۔ میں نے اس لڑکی کا بازو پکڑا اور اسے دھکا دیا۔ میں نے کہا چلو نکلو یہاں سے باہر۔ میرے بلند لہجے کو سن کے وہ کہنے لگی سالار یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہے میرے ساتھ؟ سالار بھی خود ہی سے تل ملایا۔ دیکھو لڑکی میرے معاملات سے دور رہو ورنہ۔ میں نے کہا ورنہ کیا؟ کیا کرو گے تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ میں نے شراب کی بوتل اٹھائی اور اسے واش روم میں لے گئی۔ ساری بوتل میں نے واش روم کے بیسن میں بہا دی۔ وہ باہر چلا رہا تھا پاگل لڑکی، یہ ہزاروں روپے کی آتی ہے، کیا کر رہی ہو تم، مجھے پینی ہے، یہ میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، مجھے شراب پینی ہے۔ میں نے خالی بوتل باسکٹ میں پھینک دی۔ اس لڑکی سے کہا کہ تم ابھی تک گئی نہیں ہو؟ اسے میں نے بازو سے پکڑ کے کمرے سے باہر نکالا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اگر میرے شوہر کے آس پاس بھی نظر آئی نا تو تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اندر چلا رہا تھا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایک بار میری ٹانگ ٹھیک ہونے دو، تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ میں نے پرواہ نہیں کی کہ وہ کیا کہہ رہا اور کیا نہیں۔ وہ لڑکی تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ میں کمرے میں آئی تو کہنے لگا یہاں سے دفع ہو جاؤ، لیکن میں دوبارہ صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ میں نے کہا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا۔ کہنے لگا اپنی شکل گم کرو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا شوق سے آؤ میرے پاس اور نکال دو مجھے کمرے سے باہر، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ تم یہ کر تو نہیں سکتا۔ میری بات پہ اسے شاید آگ لگی تھی۔
یہ ٹانگ ساری زندگی ٹوٹی نہیں رہے گی۔ میں نے کہا جب یہ ٹھیک ہوگی نا تو پھر توڑ دوں گی میں۔ وہ شاید زچ ہوا تھا، کہنے لگا میں تمہیں، باقی کے الفاظ منہ میں ہی دبا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کب تک جاگتا رہا مجھے نہیں پتا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ سو رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی کیونکہ شازل کے اٹھنے کا وقت ہو چکا تھا۔ پورا دن زبردستی میں اسے وہ سب کچھ کھلاتی رہی جو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا۔ اس کی میڈیسن بھی اسے کھلاتی رہی۔ وہ مجھے بڑی خون خوار نظروں سے دیکھتا رہا لیکن کہتا کچھ نہیں تھا۔ 5 دن گزرے تھے کہ وہ بے بسی سے مجھ سے کہنے لگا، رابی پلیز مجھے شراب پینی ہے، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھے نشے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ملازمین میری بات مان رہے تھے اس لیے وہ میرے سامنے بے بس ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں پیو گے تم شراب؟ کہنے لگا کب تک روک سکتی ہو مجھے؟ دیکھو مجھے اس وقت شراب کی اور ایک عورت کی اشد ضرورت ہے۔ یہ مت بھولو کہ میں نے تم پہ احسان کیا تھا۔ تمہاری بارات واپس جا چکی تھی۔ اگر میں تم سے نکاح نہ کرتا تو تمہارا باپ ویسے ہی مر جاتا، اور انسان اپنے محسن کا احسان کبھی نہیں بھولتا۔ خدا کے لیے مجھے شراب دے دو۔ میں اس کی بات پہ کان ہی نہیں دھر رہی تھی جب میں صوفے پہ لیٹ کے سو گئی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ چلایا تھا۔ میں نے اٹھ کے سائڈ ٹیبل میں سے روئی نکالی اور اپنے کانوں میں ٹھونسی اور صوفے پہ لیٹ کے سو گئی۔ 20 دن گزر گئے۔ ان 20 دنوں میں اس نے ایک بار بھی شراب نہیں پی تھی اور نہ ہی میں نے کسی لڑکی کو کمرے میں آنے دیا تھا۔ آج اس کا پلستر اترنا تھا۔ کہنے لگا جیسے ہی میں چلنے کے قابل ہوا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اب تو اس کی دھمکی پہ میں بھی تھوڑا تھوڑا ڈرنے لگی تھی۔ بہرحال میں اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ اس کا پلستر اتر چکا تھا لیکن ابھی بھی وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ لیکن اب یہ ہوا تھا کہ جب میں اسے ناشتہ دیتی تو وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھتا رہتا، دوائی بھی آرام سے کھا لیتا، شازل کو گود میں بٹھا کے باتیں کرتا رہتا۔ ایک بار رات کے وقت وہ بہت بے چین تھا۔ کہنے لگا رابی، میں نے کہا کیا ہے؟ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ان 20 راتوں میں پہلی بار اس نے مجھ سے پانی مانگا تھا۔ میں نے کہا سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہے اور پانی آپ خود بھی لے سکتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں تم پلاؤ۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ حالانکہ وہ بیٹھ سکتا تھا، پانی بھی پی سکتا تھا۔ آنکھیں اس کی گلابی سی ہو رہی تھی۔ میں بھی کچھ نیند میں تھی۔ بامشکل اٹھ کے آئی، گلاس میں پانی ڈالا۔ جیسے ہی اس کی طرف بڑھایا اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میرے تو ہوش اڑنے لگے۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑ کے اس نے دور پھینکا۔ دیوار سے لگ کے گلاس ٹوٹ چکا تھا اور وہ مجھے اپنی جانب زور سے کھینچ چکا تھا۔ میں بے ساختہ اس پہ گری۔ میں بری طرح سے بوکھلا کے رہ گئی کیونکہ وہ مجھے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا بہت شوق ہے تمہیں اپنی منمانیاں کرنے کا۔ اگر میرے کمرے میں تم کسی دوسری عورت کو آنے نہیں دو گی تو پھر وہ سب کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا، اور آج میں تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں۔ میں اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے سینے پہ مکے برسا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے سالار پلیز۔ اچھا اپنی باری آئی تو پلیز۔ جب میں اتنے دن سے تمہاری منت سماجت کر رہا ہوں تو کٹھور بن کے کانوں میں روئیاں لے کے سو رہی تھی۔ وہ میرا کیچر اتار کے دور پھینک چکا تھا۔ تم نے اپنی شامت کو خود دعوت دی ہے لڑکی۔ وہ اب میرے اندر سے کھولنے لگا، بے خود سا ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ ساری حدیں پار کرتا میں نے اس کے بازو پہ اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ میں جلدی سے اس کی گرفت سے باہر نکلی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ پاگل تو نہیں ہو تم؟ اس وقت وہ جذبات سے چور تھا۔ رابی شرافت سے ادھر آؤ ورنہ۔ لیکن میں اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں سیدھا شازل کے کمرے میں گئی۔ سامنے لگے شیشے پہ نظر پڑتے ہی اپنی بکھری حالت دیکھ کے رونا آیا۔ میری گردن پہ اس کی شدت کے نشان تھے۔ رابی، رابی میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ چلا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے خوف سا آنے لگا۔ میں شازل کے ساتھ لیٹ گئی۔ بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی۔ صبح میں نے سالار کو ناشتہ ملازمہ کے ہاتھ بھیجا تھا مگر وہ ناشتہ واپس لے آئی۔ کہنے لگی صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ رابیل سے کہو وہ ناشتہ لے کر آئے۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، جا کے اپنے صاحب کو کہو کہ کھانا ہے تو کھائیں ورنہ بھوکے بیٹھے رہیں۔ ملازمہ نے یہی بات جا کے اسے بتا دی۔ اس نے ناشتہ نہیں کیا۔
دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی، اس کی میڈیسن میں ناغا اس کے لیے نقصان دہ تھا۔ رات کو بھی وہ کھانے سے انکار کر چکا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، کیوں آئی ہو یہاں، رہنے دو مجھے بھوکا، ویسے بھی میرے مرنے پہ تمہیں آزادی مل جائے گی، سب کچھ تمہارا ہوگا، عیش کرنا میری دولت پہ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کھانے کی ٹرے اس کے پاس رکھ دی۔ کھانا کھائیں، میڈیسن بھی دے رہی ہیں آپ کو، اتنی میری فکر ہے تو اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، ورنہ خدا کی قسم کچھ نہیں کھاؤں گا۔ میں ضد چوئی تھی، ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے بیٹھی، اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ مسلسل مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اور میں نروس ہو رہی تھی۔ ویسے لڑکی تم خوبصورت ہو۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا تو ہنسنے لگا۔ کمال ہے، ویسے میری بیوی ہونے کا دعویٰ تو بڑے دھڑلے سے کرتی ہو، اور اپنا آپ مجھ سے یوں چھپا رہی ہو جیسے میں غیر ہوں۔ میں نے نوالا اس کے منہ کے قریب کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے ہاتھ سے نوالا کھا کے میرے ہاتھ کو چومنے لگا۔ ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں تمہارے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ سالار میرا ہاتھ چھوڑے ورنہ تم میرے ہاتھ پہ اپنے دانت گاڑ دو گی، کسی جنگلی بلی کی طرح، یہ کہہ کے ہنسنے لگا۔ پھر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں ٹرے اٹھا کے باہر لے گئی، کمرے میں آئی تو اپنی میڈیسن خود کھا رہا تھا۔ پھر شازل کو گود میں بٹھا کے باتیں کرنے لگا، اسے کہانیاں سنانے لگا۔ شازل نیند میں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، اسے مجھے دے، میں اسے اس کے کمرے میں سلا دوں، رہنے دو اسے یہیں میرے پاس، یہ جائے گا تو تم بھی کمرے سے باہر چلی جاؤ گی۔ میں نے کہا، میں ویسے بھی کمرے سے باہر جا سکتی ہوں۔ میری بات پہ کہنے لگا، مت جاؤ پلیز، میرے سامنے رہا کرو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، ڈرا مت کرو مجھ سے، اتنا بھی برا انسان نہیں ہوں، بس نائلہ کو بہت ٹوٹ کے چاہا تھا، اس کی بے وفائی پہ ایسا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کون نائلہ؟ کہنے لگا، شازل کی مدر۔ میری اس سے لو میرج تھی، لیکن اسے یا تو خود سے پیار تھا یا پھر میری دولت سے۔ جب اسے پتہ چلا کہ شازل ہونے والا ہے تو مجھے بچہ ضائع کرنے کے لیے کہنے لگی۔ میں نے انکار کر دیا تو اس کا رویہ بدلنے لگا۔ شاید تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ شازل کے پیدا ہونے کے بعد بھی اس نے کبھی اپنے بچے کو سینے سے نہیں لگایا تھا۔ وہ روتا رہتا تھا لیکن وہ پکڑتی تک نہیں تھی، شازل کو مصیبت کہہ کے پکارتی تھی۔ ہمارے جھگڑے بڑھنے لگے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے زیادہ ایک امیر شخص سے وہ ملاقاتیں کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے طلاق دے دی، لیکن میں خود کو برباد کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ ہر عورت بس پیسے کی پجاری ہوتی ہے۔ تم میری زندگی میں حادثاتی طور پہ آئی تھی، مگر جس طرح سے تم نے شازل کو سنبھالا، مجھے سنبھالا، دل چاہتا ہے کہ زندگی جیوں، ورنہ مجھ سے نائلہ کی بے وفائی برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے خود کو بھی برباد کر دیا تھا۔ میں نے بڑی خاموشی سے اس کی بات سنی۔ شازل سو چکا تھا، میں صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ وقت گزرنے لگا، وہ اسٹک کی مدد سے چلنے لگا تھا۔ ایک بار مجھے اور شازل کو شاپنگ پر لے کر گیا، مجھے اپنی پسند کے کپڑے خرید کے دیے۔ شازل بھی آج بہت خوش تھا۔ رات کو سالار مجھ سے کہنے لگا، جاؤ میری پسند کا جوڑا پہن کے آؤ۔ میں پتہ نہیں کیوں نروس ہو رہی تھی۔ اس کی پسند کا جوڑا پہن لیا تھا، تیار بھی ہو گئی تھی، مگر گھبرا رہی تھی۔ بڑی وارفتگی سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنائی۔ اس بار اس نے شدت سے زیادہ محبت دکھائی تھی۔ اس نے واقعی خود کو میری خاطر بدل لیا تھا۔ میرے والد سے بھی معافی مانگی، انہیں اپنے گھر لے کے آیا۔ 1 سال کے بعد میں نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا۔ شازل بہت خوش تھا، حمزہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا۔